سامعین گرامی بہت شکریہ مقبول اربوجم خطیب دل پذیر مقرر خوش بیان فصیح اللسان عظیم نکتہ دان ترجمان عقیدہ وفا عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آواز. کبھی دور تھا کہ ہم نے مشتاق سلطانی صاحب کو ٹریکٹروں پر سنا, بابا جی شبیر شاہ حافظ آبادی کو سنا, بڑے بڑے نام آئے, آج بھی ہیں. آج ایک نام چمک رہا ہے میرے بھائی علامہ عمران آسی صاحب کا. اللہ میرے ضمیر کو نظر بات سے محفوظ رکھے. خوبصورت سا نعرہ لگائیں, مائک ان کے حوالے کرتے. نعرہ تکبیر, تہاڈی مہربانی. نعرہ تکبیر, اور تہاڈا شکریہ جناب. نعرہ تکبیر, تہاڈی بڑی مہربانی, اتنا ساتھ دیتا تو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, نعرہ غوثیہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک جناب. جی لو جی, بڑا پرانا سنگت یاد کروا چھڑی جی رانا صاحب نے, تے جے نام مننے پھر رانے نے, وہ تو ایم پی ہے, کدی کدی بندے نو کم پہ بھی جاندہ ہے نا جی. لو جی دونوں ہاتھ اٹھا کے اس نعرے دا جواب بچپن یاد کرا دیا آوے. سیدی مرشدی سجاول صاحب, میں تو ساری رات تھوڑا تنگ کیتا ہے, ہون تو 2 منٹ رہی کھلون نہیں دیاں گا سکون نال, پلیز تیری مہربانی. سیدی مرشدی غلام ہیں, غلام ہیں, غلام یہ رسول میں. سیدی مرشدی قرآن میں آیا, یا نبی قرآن میں آیا. اللہ سنیا جدہ چادر جو ہاتھ نکل جائے کسے کمینے دا محتاج نہ رکھی, جڑا ہون پھر دل لگا کے بولے میرے تین چار نظر جو بیٹا ایتھے ہاتھ رکھو, میرے پیو دا نعرہ نہیں حضور دا نعرہ ہے. ہاتھ اٹھا کے کیا قرآن میں آیا, قرآن میں آیا. اللہ فرمایا, قرآن سے پوچھا تو آیت بولی, آیت سے پوچھا تو سطرے بولی, سطروں سے پوچھا تو شدے بولی, شدوں سے پوچھا تو مدیں بولی, مدوں سے پوچھا تو جذبے بولی, جذبوں سے پوچھا تو اکھر بولے, اکھروں سے پوچھا تو پارے بولے, پاروں سے پوچھا, پاروں سے پوچھا, پاروں سے پوچھا, پاروں سے پوچھا. آواز یہ آئی, آواز یہ آئی, اللہ نے پکارا. صدیق سے پوچھا, صداقت بولی. فاروق سے پوچھا, عدالت بولی. عثمان سے پوچھا, سخاوت بولی. مولا علی سے پوچھا, شجاعت بولی. زہرا سے پوچھا, طہارت بولی. حسنین سے پوچھا, شہادت بولی. اللہ دی قسمیں میں صبح سویرے جو سہک نکلا, کوئل سے پوچھا تو کوکو بولی. بلبل سے پوچھا ترنم بولا. پھولوں سے پوچھا یہ مہک رہے تھے, کلیوں سے پوچھا یہ چٹک رہی تھی. ہے چشتی نعرہ, ہے قادری نعرہ, ہے قادری نعرہ, نوشاہی نعرہ, ہے صبری نعرہ, کلندری نعرہ, صدیقی نعرہ, فاروقی نعرہ, عثمانی نعرہ, حیدری نعرہ, جلالی نعرہ, حلالی نعرہ. اب جھوم کے بولو, ذرا جھوم کے بولو. کشمیر ملے گا تو تیرے صدقے, رحمان ملا تو ہے تیرا صدقہ, قرآن ملا تو ہے تیرا صدقہ. نعرہ رسالت. بہت شکریہ. یہ تے 5 روزہ بھی کانفرنس ہوئے تو میں نہ تھکاں گا نہ آکاں گا, لیکن آسی صاحب دا انتظار منتظر ہیں آپ. رن صاحب بہت شکریہ. میں جناب علامہ عمران آسی صاحب اگے ملتمس ہاں, اور بھی کوئی 15 بھی اگے بھیجو.
اچھا جیدہ کام نہیں بندہ دوجہ اٹھوندا ہے او بھائی جی جان دیو او بھائی او لالا اوے سونے او بھائی جگیا میں نو پتا جس مقصد نہیں بیٹھا ہے تو اللہ تیری بخشش فرمائے اللہ تیری طبیعت ٹھیک کرے انشاءاللہ لو جی جا سے بولو کمال ہو گیا جی جڑے بٹوں تو نہیں ڈردے میرے کو کی ڈرن گے اور پہلے ایسے مختصر بٹ پہلی باری بیٹھے بھی ایڈے ٹھنڈے یقین کرو اللہ تعالیٰ ٹھنڈے ہی رکھے بیٹھا تہاڈی بڑی مہربانی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بار درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نصر رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتم القدسیہ فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الطاف حسین سلطانی صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی نقیب محفل مہمان خصوصی توہاڑے مانا والے دی شان توہاڑے ایم پی اے تے میرے بھائی جناب محترم المقام میاں محمود الحق صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ میرے انتہائی موجود محترم دوست اور نقیب محفل نقیب ملت برادری عزیز جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب عظیم ثناخان رسول جناب محمد عدیل شفاق صاحب انتہائی موجود محترم حاضرین و سامعین کرام عجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ نامی سالانہ بڑی 11ویں شریف اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتوار بازار گراؤنڈ شیڈر روڈ فیصل ٹاؤن مانا والا دن در انعقاد پذیر ہے
میں شکر گزار ہاں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیز و محترم المقام جناب بزرگوار محمد طارق بٹ صاحب قادری، محمد ابرار بٹ قادری، محمد بلال بٹ قادری صاحب، محمد افضل صدیقی، غالب علی حسینی، محمد شہزاد بٹ صاحب، تمام بٹ برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، 3 عدد عمرے دے ٹکٹ دا اہتمام بھی فرمایا گیا، محمد عتیق صاحب، ڈاکٹر راشد صاحب اور تمام انہاں دے معاونین، میں تمام دا شکر گزار ہاں۔ اور انتہائی معزز و محترم میرے برادر مکرم جناب محمد وقار ظفر صاحب، جناب محمد جاوید سکھیرہ صاحب، اور فیصل آباد تو تشریف لے کے آنے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی حق نواز صاحب، بھائی محمد عاصم، بھائی ظفر صاحب، اور قرب و جبار تو تمام تشریف لے کے آنے والے معزز و محترم دوست احباب، جناب عزیزم ظہیر اشرف الحسینی مان صاحب، حافظ اصغر الحسینی صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے اور اسٹیج دی زینت لیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حراء گزاریاں، اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گود وچ تشریف لے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حافظ جی نے نعرہ لگا کے دسیا کہ میں بھی آیا، انہاں دا مینوں اکثر بول جاتا جی تے وہ بھی تشریف لے کے آئے نے، ماشاءاللہ بہاڑی تو بھی دوست تشریف لے آئے، جھنگ تو پئی حق نواز صاحب تشریف لے، اور دیگر قرب و جوار تو اللہ کریم سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے، ہر قدم تے ہر سانس تے بدلے رب تعالیٰ نیکی دی ذخیرے عطا فرمائے۔ تو محفل سجا کے یقین کرو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد جی بنانا چاہیے ہے۔ یہ سارے بٹ برادران میرے نال بڑیا محبتاں دا اظہار فرماندے نے، محمد بلال بٹ نے تے مدینہ شریف میڈیا بڑیاں خدمتاں کیتیاں، اللہ رب العزت سے نوجوانوں سعادت دئی انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ انہاں اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ بہت خوبصورت اہتمام تسا فرمایا، اتنی سردی وچ میں دیکھ رہے سارا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، فیس بک چھوڑ کے آئیو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو، یوٹیوب چھوڑ کے آئیو، گرم بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے پیسے خرچ کر کے آئیو، یقین کرو تو انہوں بیک کے شیطان کدھر نہ کدھر بیٹھ کے روندہ ضرور ہوئے گا کہ انہیاں ترشیاں دے کے بیک لیا پر مصطفیٰ دے نوکرہ دا نشہ ہی نہیں اتریا۔ اللہ کریم بیٹھنا تے انہاں قبول فرمائے۔ میں جلدی نال بات نون سمیٹنا کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، کچھ انتظامیہ والوں منوں فرمائشہ نے کہ بیان کرنا ہے، میں وہ بھی بیان کرنا ہے، تو کچھ میری اپنی مرضی بھی ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز ان تمام موضوعات میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے سمیٹنا ہے۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال بھی عرض کرنی ہے، تو آل رسول دا ذکر بھی کرنا ہے، تو مہینہ حضور تاجدار صداقت امام العاشقین کائنات دے پہلے عاشق رسول حسن اول دے عشق اول امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماہ مکرم ہے۔ اس مہینے چونکہ آپ دا اس سے مبارک بھی ہے، اس حوالے نال بھی انشاءاللہ العزیز میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایکو ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہ ایکو ذات جڑی اس سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین نے، او پرہیزگار نے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ جب والذی جاء بالصدق تو مراد حضرت سیدنا و مولانا و اولانا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک مراد ہے، اور وصدق بہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی ذات پاک مراد ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید وچ اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تو ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے، کون ہے جڑا اللہ نالو سچی بات کرے، فرمایا سب تو بڑا سچا میں، صدیق دا معنی سچا، اپنی باری آئی تے اللہ نے فرمایا میں سب تو بڑا سچا، میرے نالو سچا کوئی نہیں۔ تو جدو اللہ نے نبیان دی پہچان کرائی، پڑھا قرآن
میں بالکل بھی آج تمہید نہیں بلکہ ڈائریکٹ تقریر شروع کرن لگا تاکہ جلدی جلدی تھوڑے وقت سے زیادہ بات ہو جاون اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ انج بولو میں پتہ لگے محفل ہون شروع ہو جائے زور کوئی نہیں لگایا میں پتہ لگے مانا والے بیٹھے اونچا بولو سب نہیں تو آٹے کو صحیح نہیں بولا گیا سٹیج والے ادھر انہوں نے دسیا جی نبی پاک دا تے حضور دا یارہ دا ذکر کی میں سنے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکل دا بکل کھول کے دا ہاتھ چوکے تے اونچا جا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج 3 عمرے دے ٹکٹ لے جاؤ ہے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاؤ ہے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھے جائے زور لگا کے بولو اللہ نے رضا فرما وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وكان رسولا اللہ نے ساتھ فرمائی یاد کرو کتاب دے وچوں میرے ابراہیم نو انہو کان صدیق نبیّا فرمایا صدیق نبی فرمایا یاد کرو کتاب دے وچوں ادریس نو انہو کان صدیق نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول نبیّا مانا والے دے نوجوانوں قرب و جبار تو آن والے ہو قرآن وچ اللہ نے کسے نبی نو فرمایا صدیق نبی تے کسے نو فرمایا صادق نبی صدیق دا معنی بھی سچا صادق دا معنی بھی سچا تے جے دونوں دا معنی سچا ہے تے اللہ نے 2 الفاظ کے بیان فرمائے ایک کیوں نہ دیتا یاد رکھیے صادق اوس سچے نو کہندے نے جیڑا سچ بولے صدیق اوس سچے نو کہندے نے جیڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے آسان کر دے بس صادق اونوں کہندے نے جویں ہووے اوویں کہہ دے کوئی نوجوان آوے تے او تے کھڑا ہو کے دیکھے تے جا کے لوگوں نے دسے مانا والے دی گراؤنڈ وچ میلاد دی محفل ہو رہی آسی صاحب تقریر کر رہے انہیں جو ہے وہی کہہ دیتا او دے وچ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی یعنی جو ہووے او کہہ دے وے اونوں صادق کہندے نے تو جو کہہ دے وے او ہو جاوے اونوں صدیق کہندے نے آج میں ایدے تے گفتگو کرنی میں تانوں 2 صدیقاں دا ذکر سنانا ہے ایک صدیق اکبر دا ایک غوث پاک دا مطلب صدیق سناون لگا صدیق کنو کہندے نے آئی میرا اج دا موضوع ہے صدیق کنو کہندے نے شاہ جی جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ قید ہوئے نا تے ایم پی ایس صاحب محمود الحق صاحب سارے جیل دی قیدی حضرت یوسف دا حسن ویکھ کے نا تے یوسف دے مرید ہو گئے حسن ہی ایسا سی ایڈا سونا یوسف کے ایک مائک کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا آپ فرما دے اممہ تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھا یوسف ہی بولو جاویں ایڈا سونا رب دا نبی یوسف سارے جیل دے قیدی جدو مرید ہو گئے نا تے جیل دے اندر 2 قیدی سن جنہ دے دل چ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسد سی ایک وقت دے بادشاہ دا ساقی یعنی بادشاہ شراب پلانے والا ایک وقت دے بادشاہ دا باورچی روٹیاں پکانے والا انہوں نے خیال آیا کہ اسی قیدی دے ہیواں کہ اساں بادشاہ دے کھانے چو زہر ملایا تے سازش پکڑی گئی تے اسی قیدی ہو گئے مگر ہے تے اسی بادشاہ دے مصاحباں تے یہ سارے پیار یوسف نہ کر دینے ساڑے نہ کیوں نہیں کر دے ہوئے نہ تے کسی طریقے یوسف دی عزت گھٹا دئیے پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خنددن پھوکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی کے علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمایا. ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آگئے تے آ کے کہنے لگے یوسف اساں بھی خواب دیکھے نے تے تعبیر تے دسو. فرمایا خواب سناؤ. ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھی ہے کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا. باورچی کہنے لگا کہ میں خواب دیکھے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے نے. اللہ دے نبی حضرت یوسف نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تو سولی چڑھ جائے گا. نوجوانوں جڑ پہلے اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا انہاں دونوں قیدیاں نے ایک دوجے دے ہاتھ مارے نالے کہن لگے ہمیں تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھے کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گئے ہوے جویں میرے لباں چوں نکل گیا ان تے ہوے ہو کے رہے گا جویں میرے لباں چوں نکل گیا. باورچی سولی چڑھ گیا تے ساکی نو آزادی مل گئی. میں تو ہن دساں صدیق کنوں کہندے نے ساکی جدوں جیل چوں آزادی ملی تے ٹرن لگا تے حضرت یوسف دی زیارت کرن آیا تے کہن لگا کو کام ہوے تے دسو. آپ نے فرمایا جدوں بادشاہ کول بیٹھا ہوئے کدے میری یاد آوے تے بادشاہ نو کمی تیری جیل چ قیدی ہے اونوں 7 سال گزر گئے نے جیل دے اندر اونے گناہ بھی کونے کیتا تے اونوں چھوڑ دے. یوسف علیہ السلام نے ساکی نو فرمایا میری سفارش کری. بٹ برادران جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا میری سفارش کری تے رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا. اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے تے سفارشاں ایدیاں کروا رہے ہیں. اللہ نے ساکی دے دین جو حضرت یوسف دا قصہ ہی بلا دیتا. 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی. 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف قید وچ رہے. 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا تے کسے نجومے نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساکی بادشاہ نو کہنے لگا تو تے خواب دیکھے ہے تے کسے نو تعبیر نہیں نہ آ رہی تیری جیل چ قیدی ہے خواب نام ہی ویکھے ہوے او تعبیراں دسے پوریاں ہو جاندیاں نے. بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جا دے قیدی نو بلا کے لیا. نوجوانوں قیدی اے ساکی جدو حضرت یوسف نو جیل چ لین آیا نا تے انہیں ایک جملہ بولیا. او جملہ سنیے اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساکی حضرت یوسف دے سامنے آیا کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے مانا والا دے رہنا والو قرب و جبار دے آنے والو پتہ لگیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لفظ جو نکل جاوے اللہ اوہی پورا کر دے میں انہوں صدیق کہتے ہیں. حضرت پیر بہو نے در رنگ جی پیش فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ثابت صدق ہے قدم اگر تائیوئی رب لبھی زندہ عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندا. او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے گا.
اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے صدیق انہوں کہتے ہیں شاہ جی جدے لبا چو جو نکل جائے میری ملت دے نوجوانوں میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے اس صحابی دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد نے احد دی جنگ ختم ہوئی تے شام نو صحابہ جدو مدینے والا آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی اور جڑا صحابی آوے بچی انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے اتیاں نو پیوہ دینا مان تے نا دی کو وکھرے جے ہوں دے سبحان اللہ جڑے باپ نے نا بیٹیاں دے اتوسا ہون جدو محفل ختم ہونی تے 4 بجے گھر جانا نا تے ویکھو بیٹیاں جاگ دیاں ہون گیا تیاں نو پیوہ تے مان کو وکھرے جے ہوں دے بچی چھوٹی ساری مدینے دے باہر کھڑی بچی کون ہے حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے انہوں نہیں پتا کہ آج میرے بابا شہید ہو گئے بچی شام نو ہر صحابی نو پوچھے میرے ابو کتھے نے اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی سواری دیا مہارا پکڑ کے ٹوڑ دی مدینہ دی گلی تک آگئے تے آکے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی کہ بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آندے نے انہاں کولوں پوچھ لو جی بابا کتھے بچی پھر ٹوری مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہوگی حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی تھی آپ دی سواری آئی تے بچی مہارا پکڑ کے نال ٹوڑ دی مدینے دی گلی تک آ گئی تے گلی جا کے پوچھ رہی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے آپ نے پتا سی ابو شہید ہو کے بچی دا دل نہ توڑیا تے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آندے نے تے شیر خدا کو پوچھ لویں کہ ابو کتھے نے بچے پھر آ کے مدینے دے باہر کھڑی ہوگی تے مولا علی اور مرتضی شیر خدا حیدر قرار حل عطا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتظار کر دی رہی مولا علی اور مرتضی دی شیر خدا دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے آپ نے پتا سی بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھے نا آپ فرمان لگے بیٹی روئی نا میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ آندے انہاں کو پوچھ لویں تیرے بابا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی تیرے ویلے صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارا پکڑ کے پوچھے ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے آپ نوں نہیں سی پتا دے بابا شہید ہو گئے نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی روئی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے صدیق انہوں کہتے ہیں جیدے لبا تو جو نکل جائے بھائی جو نکل جائے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عرس مبارک سدرہ شریف دے غلامہ نے سجایا تے وڈی 11ویں شریف دا سجایا ذکر میں کرنا غوث پاک دا مگر میں ویکھو نا ترتیب کیسے لیاواں لگا میں 2 صدیقاں دا ذکر کرنا قرآن نے صدیقین فرما کے دسیا کہ صدیق ایک نہیں ہوندا اونج تے صدیق اکبر اکو ہی ہے پر صدیق بڑے نے میں 2 صدیقین دا ذکر کرنا صدیقاں دا ذکر کرنا ہے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جا رہا ہے ایک کے غوث پاک ہے جدی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے تے پیران دورس تو مرید منا دینا غوث دی 11ویں پیر بنا دینا کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدہ نو بھی ملدا ہے اسی اس بابے دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنے واسطے آیا میں انشاءاللہ تانوں غوث پاک دی عظمت صدیق ہون دے حوالے نہ کی اج میں انشاءاللہ وڈی 11ویں شریف دے حوالے نہ او عرض کرنی ہے صدیق نو کہندے نے سنیے میاں محمد بخش نے ترجمہ کے جو فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سچے مرد سچے مرد
صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منظایوں پکی خبر ترجمہ میں کرواواں بابا فرید کو لو تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے پہ ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کو شہیدی نہ ہو جائے یہ سبحان اللہ بولنا کو ہر بندے دے باس دارو گے سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یا پہ نکل ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج نہیں سبحان اللہ کیا جو پتہ لگے میں تے جنت پورا باغ لگا کے آیا اچھا جدہ بیریا ٹون تے 10 مرلے دا پلاٹ نکلا ہوئے او نہیں مانتے جدہ جنت باغ لگ جائے آج انہی سبحان اللہ کیا جو بس باغ لگا کے جو جنت اپنا پڑا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ شکر دا خزانہ ایک دن آپ تشریف فرماتے ایک تاجر شکر دی بوریاں بھر کے لے جا رہا تے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابے نو بڑی پسند ہے اینی پسند ہے کہ اج بھی جڑا پاک پتن بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا لنگر ہی دے کے بھیجدا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن او ہوندا جو اپنے لئے پسند کرے او دوسرے مومن لئے پسند کرے بابے نو آپ بھی شکر پسند ہے او آج بھی بابا شکر ہی سارے نو کھلائی جا رہے ہیں کہ تو مومن ہے تے تینو پسند ہے نا کہ تینو کو گالی نہ دے پھر تو بھی کسی نو گالی نہ دے کہ تو چاہنا نا کہ تینو دھوکہ نہ دے تے ملاوٹ پھر تو بھی نہ کر کہ تو چاہنا نا کہ تیری بہن تے بیٹی وال کو بری نگاہ نہ بیکھے پھر کسی دی بہن تے بیٹی وال تم بھی بری نگاہ نہ بیکھے کیونکہ مومن وہ ہوتا جو اپنے لی چاہے وہی مومن واسطے چاہے بابے نے شکر پسند ہے وہ سارے نے شکر ہی کھلائی جا رہے ہیں تاجر گزریا تے آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے آپ نے فرمایا اے بوری چکی ہے تاجر نو خیال ہے جی میں کہ شکر ہے تے بابا جی نے کہنا شکر کھول کے کھلاؤ تے میں لیٹ ہو گیا منڈی چو کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرماندے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن آ کے بابے فرید دے قدم پکڑ کے کہنے لگا حضور معاف کرے جو میں غلطی لگی اور نمک نہیں جی شکر سی تے بابا فرید فرماتے نے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی وچ بوریاں دیکھیاں تے ساری شکر خواجہ بیرم خانو پتہ لگ گیا تے فرماتے نے بڑا ہی عجیب ہو بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر ہے سانو اے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چنے آپ تحجد دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے تھے آپ نے اندھیرے چکے سے چیز نہ ٹھوکر لگی آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نا تے آپ نے اس چیز نو ہاتھ لگا کے دیکھا تو سخت محسوس ہوئی کہ آپ اندھیرے چی فرماتے نے ہورے لویا ہے ہورے لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے صبح جدو نماز پڑھ کے لوگ واپس ٹوڑے تے دن چڑھیا چانن ہویا تو لوگا بیکھیا اس چیز دے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے بیکھے لوگ کہنے ہورے کی ہے میں کتابت پڑھیا کہ آج بھی یہ چیز رامپور آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو برے صغیر تے حکمران ہوئے تو اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چو بھیجیا تو رپورٹ آئی تو اوپر لکھا سی ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے ہورے کی ہے کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر یا سانوں تے صدیق انہوں کہنے جدے لبا چو جو نکل جائے